बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आपका मेज़बान फ़राद अकबर शाहीन खुश आमदीद कहता हूँ। शाहीन की परवाज़ में इस प्रोग्राम में हम हालत हाज़रा और कौमी और बैनुल अक़वामी मालूमात पर गुफ्तगू करते हैं और अपनी माहिरीन से राय जानते हैं और मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पर दिल कुर्बान, इस पर जान भी कुर्बान है। मातली, हैदराबाद, कराची, तमाम पाकिस्तानियों को एक बार फिर मैं खुश आमदीद कहता हूँ शाहीन की परवाज़ में। आज के कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे। मुज़ाकरात दूसरे मरहला, अमरीकी एडवांस टीम पाकिस्तान पहुँच गई है। अमरीकी एडवांस टीम खुसूसी तैयारे से नूर खान एयरबस पहुँची है। ईरानी मुज़ाकराती टीम मंगल को इस्लामाबाद पहुँचेगी। अमरीकी मीडिया ईरान से मुज़ाकरात के लिए नायब सदर JD वैंस पाकिस्तान जाएंगे, वाइट हाउस का कहना है ये। और हमारे नुमाइंदे का इस्लामाबाद जा रहे हैं। अमरीकी सदर ईरान से मुज़ाकरात कामयाब होंगे तो पाकिस्तान आऊँगा, यह कहना है अमरीकी सदर का। इसके अलावा हैदराबाद के हवाले से हम बात करेंगे। हैदराबाद के जो टूटे फूटे रोड है, ख़ास तौर पे जो सड़कें लतीफ़ाबाद की, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और जो आज बाबर आज़म ने आज सेंचुरी जो माशाल्लाह बनाई है PSL में, काफ़ी दिनों बाद बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आए। 52 बॉल्स पे जो है वो उन्होंने 100 रन्स बनाए। तो ख़ास तौर पे मेरा बेटा हसन बहुत खुश हुआ होगा क्योंकि जितने भी बच्चे हैं वो बाबर आज़म के फ़ैन हैं। अच्छा, ये बात तो मैं खुशी की खबर तो आपको मैं बताता जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा। हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, MQM पाकिस्तान के MNA हैं, मोहम्मद इकबाल महसूस साहब। उनकी बेटी का आज रज़ा इलाही से इंतकाल हो गया है और सेकंड ईयर की वो स्टूडेंट थी मेडिकल की और 18 या 19 साल उनकी एज थी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नत फ़िरदौस में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए और वालिदैन को सब्र जमील अता फ़रमाए। आज हमारे पैनल ने जो ज्वाइन किया है उनका मैं तारुफ़ कराता जाऊँ आपको। चेयरमैन आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं साहबजादा अहमद रज़ा कसूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं शाहीन की परवाज़ में। हमेशा आपने इनको देखा होगा, शाहीनों की परवाज़ हमेशा कर्नल साहब के साथ होती है। कर्नल मोहम्मद सुहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं चेयरमैन है सैयदना शेख अब्दुल वहाब शाह गिलानी ट्रस्ट अलहाज गुलशन इलाही साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हमारे प्यारे भाई पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, इनसे गुजारिश करते रहते हैं, आज टाइम निकाल ही लिया शाहीन की परवाज़ में। इकबाल खान साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया फराज। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मैं कसूरी साहब आपकी तरफ आऊँगा। पहले तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के हवाले से जो हमारे शाहीनों ने जो परवाज़ की, सर वो बदबूदार मोदी भी देखता रहा। इस हवाले से कुछ बताइए सर। देखिए, बात ये है कि ये ऑल स्टार्टेड ऑन 6 मई 2025 को हुआ और इसका इख्तिताम 10 तारीख को, 4 दिन की, लेकिन मैं इसको कहता हूँ 4 घंटे की जंग थी ये जी। क्योंकि पाकिस्तान एयर फोर्स के जो थे शाहीन, उन्होंने अपने टारगेट्स को फिक्स किया हुआ था इलेक्ट्रॉनिकली एंड दे न्यू कि किन किन पोर्ट्स को हिट करना है, कहाँ कहाँ उनके मिलिट्री एसेट्स हैं। तो 4 घंटे में इन्होंने उसको सफाया कर दिया। और ये जो संदूर था ये इनके माथे से पिघल के इनकी आंखों में आ गिरा उसी और ये हार गए। और मोदी साहब ने फिर रिक्वेस्ट की अमेरिकन से, जिसको फिर बाद में डिनाई भी करते रहे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कम से कम कोई 25 दफ़ा जिक्र किया होगा, बल्कि हम तो 5 कहते हैं, वो तो 8 कह रहे थे कि 8 जहाज़। तो खैर एनीवे 10 को हमने जीत लिया। दैट थिंग ब्रॉट अस both militarily and diplomatically on the world map, you see. We were miles behind and nobody was taking Pakistan that seriously. But after this, क्योंकि अमेरिकन ने इसको इंडिया को पाला एज ए बुल अगेंस्ट चाइना, तो जो वो बुल हमारे से ही गिर गया तो चाइना के ख़िलाफ़ उसने क्या लड़ा, उसकी जो हैसियत थी इस रीजन में वो मलिया मेट कर दी, पाकिस्तान मेट हो गई। सर मजबूरी है, मेरे कान में बादशाह सलामत मौजूद होते हैं, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। सर आपकी इजाज़त है? नाजरीन आप कहाँ जा रहे हैं? मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
علیکم ناظرین، میں ہوں پاکستان، میرے ساتھ موجود ہیں خوبصورت پاکستانی. ابھی ابھی میرے پاس میسیج آیا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ شاہینوں کا شہر سرگودا جو ہے وہاں سے ہمیں میجر دانیال جاوید صاحب دیکھ رہے ہیں. میجر دانیال صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ شاہین کی پرواز دیکھ رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میرے ایک بہت پیارے بھائی ہیں اسلام آباد میں، میجر سیف الرحمان صاحب. ان کی ایک پیاری سی ننھی سی ایک ان کی صاحبزادی جو ہے وہ اس دنیا میں آئی ہے. زیمل سیف ان کا نام ہے. آپ کو میجر سیف اللہ خان صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. شاہین کی پرواز سے میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں. جی قصوری صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. مجھے آپ یہ بتائیے، دوسرا جو مرحلہ ہے مذاکرات کا، تو یہ آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور ثالث ماشاءاللہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب نے بڑا بہترین رول ادا کیا ہے، پوری دنیا میں ان کے چرچے ہیں. تو یہ جو مرحلہ ہے یہ کامیابی کی طرف ہے سر؟ ایسے میں جی یہ کہوں گا کہ پاکستان کو جو ایک اہمیت مل رہی ہے اس وقت انٹرنیشنل ورلڈ میں، خاص طور ان دی ورلڈ آف ڈپلومیسی میں، وہ بیونڈ یعنی ایسی ہے کہ جس کا آدمی تعریف نہیں کر پائے گا. بہت مل رہی ہے. کوئی دنیا کا ایسا کیپٹل نہیں اور اس کیپٹل میں کوئی اہم اخبار نہیں جہاں پاکستان کا ذکر آ رہا ہے. تو پاکستان کا یہ جو اہمیت ایک دم سے بین الاقوامی دنیا، ہندوستان میں صفحہ ماتم پر کھڑا ہو جائے. اگر آپ ہندوستان کے ٹیلی ویژنس کو فالو کریں تو آپ کو ورچولی وہ روتے ہوئے نظر آتے ہیں. جی ان کے میڈیا میں تو آگ لگی ہوئی ہے سر. آگ لگی ہوئی ہے، بہت پریشان ہے. اسکرین توڑ رہے ہیں، کرسیاں توڑ رہے ہیں، چیئر توڑ رہے ہیں سر، برا حال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا جو راؤنڈ تھا وہ ٹھیک گیا. اس میں جو جے ڈی وانس تھا اس نے کہا تھا کہ خوش آئند چیز یہ ہے کہ ہماری ملاقات ہوئی، اور تھوڑا سا مایوسی یہ ہے کہ اس میں بیل جو ہے مڈیرے نہیں چڑھی. اب کیونکہ وہ ٹائم بھی ایگزاسٹ ہو رہا تھا اور امریکہ نے بھی جو ہے بلاکیڈ لگا دیا، اپنا نیول بلاکیڈ کر دیا. اس پر چائنا نے جو اسٹیپ لیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. چائنیز نے کہا کہ ہمارے جہاز آ رہے ہیں اینڈ دے ول بی پروٹیکٹیڈ بائی دی ایرانین نیوی. تو جب یہ امریکن نے سنا تو امریکنز نے چائنیز کو راستہ دے دیا، اور اب پھر ایرانین نے کہا کہ ہم نے اسٹیٹ آف ہرمز پر قبضہ کر لی. یہ اسٹیٹ آف ہرمز کا جو ہے یہ 32 میل کا سمندر ہے یہاں جہاں یہ سارا ہے، جہاں چوک ایریا ہے. اس میں 3 میل کی جو ایک لین ہے وہ آنے کی ہے اور 3 میل کی لیک جانے کی ہے. اور یہ سر اس 32 میل کے سمندر نے پوری دنیا کو ہلایا ہوا سر. اور یہ گہرا سمندر نہیں ہے. یہاں لائٹ بوٹ چلتی ہیں، بڑا جہاز نہیں آ سکتا. اس لیے آپ دیکھیں کہ اپنا ابراہیم لنکن ان کا اپنا ایئر کرافٹ کیریئر اور جیرل فورڈ جو دنیا کا سب سے بڑا اسی ایئر کرافٹ کیریئر ہے، وہ 500 میل اپنا کھلے سمندر میں کھڑا ہوا ہے. اس کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی. تو پوزیشن یہ ہے جی کہ اب جو ایرانین نے جو ہمت و حوصلہ دکھایا ہے، ایک تو یہ ہے کہ نظر آئے کہ قوم ہے، دے آر اے نیشن. دے تھاٹ کہ ایک لیئر آف لیڈرشپ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد regime change. They were looking for a regime change and to induct somebody who is their protege, you see. لیکن وہاں لیئر آفٹر لیئر جو ہے they are Iranians, you see. تو اب ٹرمپ صاحب کو بھی سمجھ آ گئی ہے، اور ٹرمپ کے خلاف جو امریکہ کے اندر صرف 70% لوگ جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ ہیں. اینڈ دیر از آلسو تھنکنگ گوئنگ آن کہ اس کے امپیچمنٹ کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے. اور ایوریج امریکن از فیلنگ ویری ہرٹ کہ ہمارا جو امیج تھا دنیا میں وہ اس بندے نے ٹارنش کر دی، بیکاز ہی از دا موسٹ انپریڈکٹیبل اسٹیٹس مین دیٹ دی ورلڈ ہیز ایور پروڈیوس. اس کا پتہ نہیں صبح کیا کہے، شام کچھ کہے. تو اس لیے اب جو ہے ساتھ کہہ رہا کہ ہم بڑے پاورفل ہیں، ہم جیت گئے. ساتھ کہتا ہے نہیں اچھا گفتگو ہو جائے تو بہتر اچھا ہے گفتگو ہو جائے. تو چیز یہ ہے کہ امید ہے کہ یہ بہتری کی طرف ہوگا، اور یہ ہوتا ہے تو پاکستان کا نام انٹرنیشنل ہسٹری میں جائے گا. جیسے ہم اپنا جنیوا کانفرنس فلاں ذکر کرتے فرسٹ ورلڈ کے چیزوں کا، اس طرح
ایک آیا کرے گا اسلام آباد اسلام اکارڈ ان آباد. دی انٹرنیشنل ورلڈ. سر میں آپ کی طرف آؤں گا. مجھے آپ سے وہ بھی پوچھنا ہے جو یو این اے میں آپ نے بڑی زبردست قسم کی دبنگ تقریر کی تھی. ماضی میں ہم جائیں گے. کرنل صاحب مجھے بتائیے, سپریم فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب, جی ان کے دنیا بھر میں چرچے ہیں, کیونکہ یہ سوال میں اقبال صاحب کے پاس بھی لے کے جاؤں گا اور گلشن نائی صاحب کے پاس بھی لے کے جاؤں گا. پہلے اس پہ ہم بات کر لیں, اس بارے میں کچھ کہیں سر. ایک تو میں ادھر سے شروع کرتا ہوں. ایک تو آپ لوگوں کے بہت بہت شکریہ آپ کے چینل کا اور آپ کا کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. اور میں رضا قصوری صاحب کی بھی بات کو لے کے چلتا ہوں جی 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 کہ جس طرح انہوں نے پہلے ایئر فورس والی بات کی, جو پہلے وہ جو فینٹاسٹک ٹی والا واقعہ ہوا جس میں جہاز گرے, جی جی وہ جیمنگ ہوئی, جی یہ ساری ٹیکنالوجی پلے کر رہی تھی. اس کے بعد انڈیا نے بہانہ یہ کیا کہ جی ہمارے پاس رافیل نہیں تھے, اب رافیل لیں گے, ہمارے پاس جہاز اچھے نہیں. جب رافیل لے آئے اور جب رافیل بھی گر گئے تو وہ ان کے پاس منہ دکھانے کا کوئی سر راستہ رافیل تو نہیں آپ کو رہا. خریدنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا دنیا بھر دوسری میں. بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے نا. پورا جو اللہ تعالیٰ شو کر رہا ہے وہ یہی کر رہا ہے. انڈیا میں آپ دیکھیں انڈیا نے کتنے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیے تھے. جب یہ اپنا واجپئی وہاں پہ تھا, اپنا یہ جو ہے گجرات وغیرہ میں یہ سارا مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا. پھر اس کے بعد کشمیر میں کر رہے تھے, کتنی حد تک کر لیا, ٹھیک ہے. اور پھر یہ جب ایران عراق وار ہوئی ہے اور پاکستان کو جو اہمیت مل گئی ہے تو انڈیا کی تو ماں مر گئی, ٹھیک ہے نا. اور دے آر نو ویئر ناؤ. اور یہ تو اب ٹرمپ بے شک کہہ رہا ہے, پاکستان کی تعریف کر رہا ہے, بٹ وی کی ناٹ بلیو ایوری ٹائم کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہی سچ ہوگا. کیونکہ وہ ایلن ماسک جو تھا اس کا قریبی بندہ, اس کیسے خلاف اس کے ہوا, اس نے ساری انویسٹمنٹ کی تھی اس کے لیے سب کچھ. تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں پاکستان نے اس دفعہ جو بہترین ڈپلومیسی دکھائی ہے نا, اس کی وجہ سے پاکستان کا جتنا بھی دشمنوں نے نام خراب کیا تھا چپے چپے میں, وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل سپریم اس پہ لے آیا. تو دس از اے گریٹ اچیومنٹ. اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں, سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے, شہباز شریف کو ساتھ جاتا ہے, اور ان کو بھی کچھ جاتا ہے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, کیونکہ انہوں نے 3 پرونگ کیا نا. اسحاق ڈار صاحب کی بات کر رہے ہیں. وہ الگ گئے دوسری کنٹریز میں, شہباز شریف صاحب دبئی شبئی اور ادھر چلے گئے, اور منیر صاحب جو ہیں وہ اپنا چلے گئے فیلڈ مارشل صاحب ایران. تو یہ بڑی اچھی انہوں نے موو کی, اور یہ اس سے مطلب پاکستانی نیشن میں نا ایک طرح سے خون بڑھ گیا, اور جو ہماری فوج اچھی تھی نا اور مزید مضبوط ہو گیا سر. تو مضبوط ہو گیا, اور انشاءاللہ ان دا ٹائمز ٹو کم تھنگز ول گیٹ بیٹر. اور ہم یہی ہوپ کرتے ہیں کہ یہ اگر ہو جاتا ہے امن معاہدہ وغیرہ تو اس سے یہ ہوگا پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم ہوں گی تو ہماری کنٹری میں لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا. لوگوں کو فائدہ. جی اقبال بھائی میں آپ کی طرف آؤں گا, میں یہیں سے شروع کروں گا. بتائیے ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے دنیا بھر میں چرچے ہیں سر, اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں آپ؟ شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا فراز, میرے ساتھ بیٹھے میرے کولیگس کا, دیکھنے والے سننے والے سب کو السلام علیکم. دیکھیں فراز, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اگر ہم یہ بات کریں کہ محنت اتنی خاموشی سے کریں کہ آپ کی کامیابی کے چرچے پوری دنیا میں ہو جائیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چرچے بھی نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے بہت ساری محنت ہے, بڑا لانگ ٹرم پلان ہے. اگر ہم زیادہ دور نہیں جاتے, اگر ہم 1 سال پہلے جائیں اسی مئی کے مہینے میں جو آنے کو ہے, ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا, فضا میں پاکستان کی فضائیہ نے ان کے پرخشے اڑا دیے, زمین میں پاک آرمی نے ان کو دھول چٹا دی, سمندر میں سمندر بڈ کر دیتے اگر وہ آنے کی کوشش کرتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور سفارتی محاذ پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ڈیلیگیشن جب یہ بات کر رہے ہیں نا تو آپ کے فیس پہ ایک عجیب سا جذبہ ہے, ایک جنون ہے. بالکل ہونا بھی چاہیے. ایک ڈیلیگیشن گیا جس نے پوری دنیا میں یہ 4-5 دنوں کی جنگ کے حوالے سے پاکستان کے موقف کو بہترین انداز میں پیش کیا. تو پھر ہم سفارتی محاذ پر بھی پوری دنیا میں ہم نے کامیابی حاصل کی. اور یہ جو جدوجہد ہے یہ کوئی 1 دن کی, 1 سال کی, 2 سال 5 سال کی نہیں ہے. پاکستان اس اسٹیج پر جہاں اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو جواب دے کر پاکستان نے کی قوم کا سر فخر سے بلند کیا, پاک آرمی نے, پاکستان کے تمام فورسز نے, پاکستان کی پولیٹیکل طاقت نے, سب نے مل کر ڈیسیجن سب نے مل کر لیے یقیناً. اور
آج ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں. پہلے ہم نے اپنی طاقت منوائی, اللہ تعالیٰ نے انڈیا سے وہ غلطی کروائی کہ وہ ہمیں چھیڑتے, انہوں نے ہمیں چھیڑا, ہم نے ان کو جواب دیا, پوری دنیا نے جواب دیکھا, راہ فیل نہیں گرے, راہ فیل ہو گئی. میں ہمیشہ سے اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ راہ فیل ہو گئی, تو راہ فیل ہو گئی اور ہم کامیاب ہوئے. جب راہ فیل ہو گئی تو پوری دنیا نے اس بات کو محسوس کیا کہ پاکستان تو ہے اور بہت زور سے ہے. اس بات کو ماننا پڑے گا. جب ہندوستان کے واقعہ کے بعد یہ جو ایران کے ساتھ فلسطین کے میں ہم نے کمزوری دکھائی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. امت مسلمہ نے جس انداز میں فلسطین کی بات کو لے کر جانا چاہیے تھا, میں آپ ہی کے ایک پروگرام میں نے آ کے کہا کہ آخرکار ہم یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ کوئی ہمیں مارے گا تو ہم متحد ہوں گے, کیوں ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی طرح تمام اسلامی ممالک کو یکجا کرنے کی کوشش نہیں کرتے. آج ہم کیوں ٹرکی میں ہمیں بیٹھا گیا اور ہم نے بٹھایا گیا, دوستوں کو جمع کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے کوئی مارے, مسلمانوں کو کوئی مارے, اس سے پہلے مسلمانوں کو یکجا ہونا چاہیے. فلسطین کی جو صورتحال بنی یہ نہیں بننی چاہیے تھی اگر ہم یہ یونٹی پہلے دکھا دیتے. ایران نے جواب دیا, جذبہ ایمانی کے ساتھ جواب دیا, جو ہمارے پاس ہے, امت مسلمہ کے پاس ہے, دنیا میں کسی اور کے پاس جذبہ ایمانی موجود ہی نہیں. ہم جو لڑتے ہیں تو جذبہ ایمانی کے ساتھ لڑتے ہیں. تو ایران نے اپنے سے بہت بڑے طاقتور ملک کو للکارا, اس کا جواب دیا. ایسا نہیں ہے کہ ایران کا نقصان نہیں ہوا, تہران میں بہت نقصان ہوا, جانیں بھی گنوائی گئی, معصوم بچے گئے, ہاسپٹلز کو نقصان ہوا, یونیورسٹی اور کالجز کو نقصان ہوا, ان کی بہت ساری املاک کو نقصان پہنچا. باوجود اس کے انہوں نے ہمت نہیں ہاری. سر وہ ایک قوم کی طرح کھڑے ہوئے, تو متحد اور ہو کے آپ کھڑے یہ ہیں. دیکھیں جو رجیم چینج کا پلان لے کر ڈونلڈ ٹرمپ یا ان کی انتظامیہ اتری تھی, وہ الٹا ہوا. ان کو مضبوط مستحکم کرنے میں کامیاب ہو گئی امریکہ, کیونکہ یہ ہم مسلمانوں کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ جب ہم پر کوئی آنے کی کوشش کرتا ہے یا ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم یونٹی دکھاتے ہیں. جیسے ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ کیا تو پوری پاکستان یکجا ہو گئی. لیکن چند ایک لوگ ہیں آج بھی نابلد لوگ, بیوقوف میں کہوں, نادان کہوں, ان کو کیا کہوں, کہ آج بھی شاید اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان ایک بہت مستحکم اور بہت مستند ڈیموکریٹک پارٹی, تو ہم پولیٹکس تو ہم تھوڑا اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں, لیکن ایک طاقتور ملک ہے, ایک ایٹمی طاقت ملک ہے, پاکستان امن پسند ملک ہے. پاکستان نے ثابت کر دیا پوری دنیا کو کہ ہم امن پسند ملک ہے, اور امن اس بار لاکھوں کروڑوں جانوں کو محفوظ کرنے کے لیے پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے. تو یقیناً تمام پولیٹیکل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو گورنمنٹ میں ہیں, جو آئینی عہدوں پر فائز ہیں, فیلڈ مارشل اسپیشلی, انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا اور پوری دنیا میں ان کا ایک چرچا ہو رہا ہے. تو یقیناً اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت مستحکم ہے, سیاسی اعتبار سے بھی, عسکری اعتبار سے بھی. اور یہ جو ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی کہانیاں سن رہے ہیں, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اسلام آباد میں ایک دھرنا ہوا تھا اور روز ایک امپائر کی انگلی اٹھتی تھی. یہ اسی طرح کے خلاصے ہیں, یہ خلاصے ہم سنتے رہیں گے. ہر کوئی اپنی کامیابی کے دعوے کرے گا یقیناً, لیکن پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایران اس وقت بہت کامیابی سے کامیابی کی طرف جا رہا ہے. جی گلشن رائی صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ سے اسی سوال پہ آؤں گا کہ مجھے یہ بتائیے, ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جو دنیا بھر میں چرچے ہیں, اس حوالے سے بتائیے. اور حیدرآباد میں جو آپ نے اسپورٹس پہ کام کیا ہے, جو کمپلیکس بنائے, اس حوالے سے بھی بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے یاد کیا ہے اپنے پروگرام میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے اور عزت اور ذلت اسی کی طرف سے ہے. ہندوستان نے جب پاکستان پر حملہ کیا اور خاص طور پر مسجد پر اور معصوم طالب علموں پر, تو اس کے جواب میں ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے, سپریم فیلڈ مارشل, جو یقینی طور پہ الحمدللہ ہمارے خفیہ اداروں کا جو ورک اور جو کام ہے, یہ تو دنیا کے سامنے ہے کہ وہ جس کامیابی کے ساتھ اپنا کام ورک کرتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں. اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حافظ قرآن بھی بنایا ہے, اور قرآن ایک حکمت ہے, تو اللہ نے ان پر یہ مہربانی فرمائی کہ انہوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے جو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے صبح صادق میں حملہ کیا. ہندوستان نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا تھا, انہوں نے صبح صادق میں ان کو جو جواب دیا, اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نوازا,
تو پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی، پاکستان کو عزت عطا فرمائی، اور بس وہیں سے ہماری کامیابی کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو ایران اور امریکہ کی جو جنگ تھی، یہ جنگ عظیم کی طرف یہ سلسلہ جا رہا تھا، لیکن پاکستان کا جو کردار ہے وہ دنیا میں اس ٹائم، جیسے ابھی ہمارے کلیگ بھی ہاں فرما رہے تھے کہ دنیا میں اس کا چرچا ہے کہ اور یہ آنے والے وقت میں یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ پاکستان نے اس جنگ کو روکنے میں جو کردار ادا کیا ہے، اور اس میں یقینی طور پہ پاکستان کی بہت بڑی حکمت عملی اور پاکستان کے وزیر اعظم کی بھی اور ہمارے چیف آف آرمی نے کا بھی جو یہ کردار ہے، یہ بڑا اہم کردار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ آگے لے کے اس ملک کو چلنا ہے، یہ ملک مزید بڑی ترقیوں اور کامیابیوں سے ہمکنار. آمین. اچھا، اسپورٹس کے حوالے سے بھی جلدی سے آپ ہمیں کچھ بتا دیں جو حیدرآباد میں آپ کی سروسز ہیں. ہاں، اس بات یہ ہے کہ الحمدللہ میری جہاں تک سروسوں کا تعلق ہے تو گزشتہ میں 50 سال سے الحمدللہ وہاں کام کر رہا ہوں. میری مذہبی خدمات بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ، لیکن چونکہ جو بندہ مذہبی خدمات کرتا ہے تو ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں، تو گویا جو سرکار کے احکامات ہیں اس میں ہر شعبے کے اندر جہاں انسانیت کی خدمت ہو اس کے اندر کام کرنا ہوتا ہے. تو اسپورٹس کے حوالے سے بھی الحمدللہ میرے گلشن لائی اسپورٹس کمپلیکس لیاقت کالونی میں بڑا اہم مسئلہ تھا، میں نے پرچیز کر کے الحمدللہ وہ ڈونیٹ کیا، اور وہاں کے شہر کے لوگوں کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوا، اور وہاں مسلسل اسپورٹس جو ہے وہ چلتا ہے. اور پھر میران گراؤنڈ ایک اور میں نے لیا، اور اس کو اسپورٹ اصل میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بجائے کسی اور طرف لگیں اسپورٹس کی طرف آئیں تاکہ ہاں برائیوں سے بچ کے ایک اچھا عمل اختیار کریں. اور وہاں سے یقینی طور پہ حیدرآباد ایک اچھا شہر ہے، وہاں سے جو بچے ہیں وہ نکل کے کامیابی کی طرف گامزن ہوں. سر میں تو دیکھا آپ کے گھر پہ ماشاءاللہ دسترخوان چلتا ہے، لنگر چل رہا ہوتا ہے، لوگ آ رہے ہوتے ہیں ہاں ماشاءاللہ. یقینی طور پہ میرا تعلق کیونکہ ایک ولی کامل سیدنا سقی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو لوگ شہنشاہ حیدرآباد بھی کہتے ہیں اور سرکار غوث پاک کے لخت جگر ہیں، ان سے وابستگی ہے، وہاں سے نسبت ہے، وہاں کا دربان ہوں. تو انہوں نے ایک تو ہمیشہ درس دیا، لوگوں میں محبتیں بانٹیں، تو ہمارا بھی کام یہی ہے اور غلامی کا حق بھی یہی ہے کہ ہم محبتیں تقسیم کریں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے اور سب کو ملایا جائے. اور یہ جو لنگر کا سلسلہ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہے کہ جتنا آپ لوگوں کا لنگر جاری رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیر و برکتیں عطا خیر و برکت عطا فرمائے. جی قصوری صاحب، ذرا کہیں نا دل کی بات شاہین کی پرواز سے، اور ہماری ینگ جنریشن کو بتائیے نا یو میں جو آپ نے تقریر کی تھی. سر یہ اپنا میں 2007 کو آئی واز پارٹ آف یونائٹڈ نیشن کا جو پاکستان کا ڈیلیگیشن ہوتا ہے اس کا آئی واز پارٹ آف اٹ. تو وہاں پھر وہ جو انڈین ایمبیسڈر تھا، اس جیسے انڈینس کی عادت ہے اسی تھوڑا پن پرک کرنے کی اسی کوشش کی. تو فارچونیٹلی آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری اسی، تو میں نے پھر اس کا سارا جواب دیا. میں نے کہا بھائی اپنا جو ہمارا 48 کی جو وار تھی وہ تو ورچولی ہم جیتے بیٹھے تھے، ہمارے اسی سری نگر تک ہمارے ٹروپس پہنچ گئے تھے، اور جنرل اکبر خان جو کہ اس وقت لیفٹنٹ کرنل اکبر خان تھے، اور یہ پٹھان مجاہدین دے ہیڈ ورچولی ریچڈ ایئرپورٹ. تو ہری سنگھ جو تھا وہ 24 اکتوبر 1947 کو ہی فلو ٹو ڈیلی، اور اس نے لیٹر آف ایکسیشن لکھ دیا اپنا انڈین گورنمنٹ کو، اور اس کو ایک لیگل انسٹرومنٹ بنا کر جو ہے ہندوستان کا ٹروپس اتر گئے، اور پھر وہ جو کچھ ہوا. لیکن جو بات یہ ہے جو میں نے ان کو کہا، دیکھے کہ آپ لوگ گئے تھی، انڈیا گیا یونائٹڈ نیشن میں اسی 48 میں، اور وہاں انہوں نے اسی آہو فغاں ریز کی، تو ہم نے بڑی ان کی پٹائی کی. تو وہاں پھر سیز فائر ہوا، اور سیز فائر ہونے کے بعد یہ 5 جنوری 1949 کو جو ہے ایک قرارداد پاس کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، اور جس کا جواہر لال نہرو both in the parliament and outside parliament on a foreign visit made
dozens of speeches where he said, yes, we are committed to plebiscite. Now, plebiscite is the very highest form of democracy, which means that every nation has got inalienable right to decide its own future. ये President Woodrow Wilson था, a very great scholar of America, not like Trump is really. He was a scholar. He gave this concept of plebiscite, or it is also called a Wilsonian concept of democracy, that every nation has a right to decide its own future. So this was said in that resolution. Eventually it will be decided on the basis of plebiscite कि कश्मीर की आवाम फैसला करेंगे. तो फिर मैंने उनकी तमाम उनकी जो है उनको बताया मैंने कि देखो बात सुनो, हमने 1000 साल तुम पर हुकूमत की उसी, बट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन मुस्लिम वर इन माइनॉरिटी एंड हिंदू वर इन मैसिव मेजॉरिटी. दैट मीन के जो हिंदुस्तान में इस्लाम है वो रियासत से नहीं फैला, वो तलवार से नहीं फैला, वो सूफिया कराम ने, उन्होंने जब आए और जंगलों में आके बैठ गए और जो उन्होंने इश्क व मस्ती के दरिया बहाए, तो जो प्यासे लोग थे आए और वो मुसलमान हुए थी. तो चीज़ ये है कि इस्लाम जो है हिंदुस्तान में तलवार से या रियासत की पैटर्न से नहीं फैला, बल्कि सूफिया अकराम ने जो दर्स दिया मोहब्बत और प्यार और खलूस का और एहतराम इंसानियत का, उससे इस्लाम फैला. तो मैंने कहा कि तुम जो हो अभी जुमा 4 दिन तुम्हारी हुकूमत को आए हैं और तुमने मुसलमानों पर जुल्म शुरू कर दिया है, और तुम्हारी कोई 25-26 करोड़ मुसलमान हैं और दे आर नॉट टू कॉल देम ए माइनॉरिटी विल बी ए मिसनॉमर. 50 करोड़ लोग माइनॉरिटी नहीं होते, दे आर फोर्स्ड टू बी रेकन विद. सी एंड फॉर गॉड्स सेक यू शो देम सी लव एंड अफेक्शन एंड गिव देम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन. तो ये जो अपना जब से आया है ये अपना मोदी, इस तरह गुजरात में था, इसके जब चीफ मिनिस्टर 2000 मुसलमान मारे गए, और फिर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, कोई गोश्त लेके जा रहा है गाय का तो उसको जनाब बांध के मारते हैं. तो पोजीशन ये है कि इंडिया जो है अपने आप को एक सेकुलर स्टेट करता है, इंडिया अपने आप को एक डेमोक्रेटिक स्टेट है. तो मैं कहा योर इज नॉट ए वेस्टर्न डेमोक्रेसी, योर इज ए ब्राह्मण डेमोक्रेसी where Brahman has got a different right, Shudra has got different, and Dalit has got no right, you see, and you are not secular at all. तो मैंने बड़ा अग्रेसिव जो स्पीच की, तो उस पर जो था इंडियन जो था अपना एम्बेसडर वो अपना डिफेंसिव पर आ गया. तो चीज़ ये है कि एक आदमी जो होता है ना इंटरनेशनल फोरम पर, वो पूरे मुल्क को मैट पर ला सकता है उसी प्रोजेक्ट कंट्रीज इमेज. एंड अगर आप बोगस टीम में हमारे यहाँ होता है यार चौधरी मोहम्मदीना तू यार अमेरिका गया है और कहने तो तू ही पार्ट ऑफ डेलीगेशन. व्हेन यू constitute this kind of a delegation, they have a very poor image. If you select people on merit who know the international law, who know the international events in the history, then they can project your country in a beautiful manner. And Pakistan is not a country of illiterate people. It's a country where there are not one, scores of talented people. But unfortunately, this country में जो है, we have got a pathological hatred for talented people. जहाँ talented आदमी आ जाए, वो सर्विसेज में भी हर जगह यही है. सर्विसेज में भी कोई talented आ जाए तो कहते हैं या पहले इसको मार लो, ये compete करेगा, बाकियों के साथ बाद में कर लेंगे. तो टैलेंट को हमने किल किया है. जिस दिन हम पाकिस्तान में फैसला कर लेंगे कि टैलेंट wherever it is, we have to pick that talent and bring it to the forefront, पाकिस्तान का मुस्तकबिल गौर होगा. जी हाँ, पाकिस्तान में यकीनन और टैलेंट भी बहुत है यकीनन. जी गना साहब, मुझे ये बताइएगा, अमरीकी नायब सदर जो है कमला हैरिस कहती है कि नेतन्याहू साहब ने जो है वो सदर ट्रंप को इस जंग में धकेला, ईरान की जंग में. आपकी क्या राय है इस बारे में? ये तो है अमेरिका की तो जंग नहीं, इसराइल और इसराइल का असल ईरान. मेन आपको पता है कि यहूदी लॉबी जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है. उनके सारी जो अमेरिका की वो है ना यहूदी लॉबी कंट्रोल करती है. आपको पता होगा जॉन एफ कैनेडी था, उसको मार दिया था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने वो यहूदियों के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ था और उन्होंने प्लान करके मार दिया.
اور اس لیے امریکہ کا کوئی بھی پریزیڈنٹ بنتا ہے تو یہ یہودی لابی جو ہے وہ از ویری اسٹرانگ, وہ ان کا ہی کام ان کو کرنا پڑتا ہے. سر لیکن ایک لائن پر ہیں کالر میں لے لوں سر؟ ہاں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شکیل احمد لغاری, کنٹرول آف ایگزامینیشن بورڈ آفس حیدرآباد ہمارے ساتھ ہیں. کیسے ہیں آپ سر؟ جی اللہ کا شکر ہے فرسٹ کلاس. شکیل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اقبال خان صاحب, گلشن الہی صاحب, اس کے علاوہ احمد رضا قصوری صاحب اور کرنل محمد سہیل صاحب. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جو اس وقت ایگزامینیشن چل رہے ہیں تو آپ آؤٹ اسٹیشن جو جاتے ہیں تو آپ کو کوئی مسائل کا سامنا ہوتا ہے سر آپ کی ٹیم کو, ویجیلنس ٹیم کو؟ جی دیکھیں زیادہ تر تو ہمیں کوآپریشن مل رہا ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے اور حیدرآباد ڈویژن کی ڈی آئی جی صاحب کی طرف سے, اور کہیں کہیں پہ حساس سینٹرز ہوتے ہیں جہاں پہ کبھی کبھار ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے تو وہاں پہ پھر ہم زیادہ جو ہے وہ نفری کے لیے ہم کال کر دیتے ہیں, تو اس وقت تھوڑی بہت دیر لگتی ہے کہ اس کے اندر جتنی جلدی وہ پاسبل کرتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں. اچھا سر, آپ کے جو ایگزام دینے جا رہے ہیں تو تمام سینٹرز میں لائٹس موجود ہیں جب بچے اور بچیاں جو ہے ایگزام دے رہے ہوتے ہیں سر؟ جی بالکل وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. سوری ایک دفعہ ریپیٹ کیجیے گا. جی میں کہہ رہا ہوں جب بچے اور بچے ایگزام دے رہے ہوتے ہیں تو وابڈا لائٹ کی موجودگی ہوتی ہے, لائٹ ہوتی ہے سینٹرز میں آپ کے شکیل بھائی؟ جی پریویسلی سے جو ہے نا اس بار زیادہ پریویسلی سے اس بار جو ہے ہمیں زیادہ جو ہے وہ جو ہے ریسپانس بہت اچھا ملا تھا. ہمیں جہاں ہم نے وزٹ کیا تھا وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ وابڈا کی طرف سے اسپیشلی ہسکو کی طرف سے جو ہے وہ بجلی کی جو فراہمی تھی وہ بالکل موجود تھی وہاں پہ. چلیں بہت شکریہ شکیل بھائی, آپ نے ٹائم دیا, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. جی کرنل صاحب. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ یہودی لابی جو ہے وہ اسٹرانگ ہے فائنینشلی, اس کی وجہ سے اس کا افیکٹ سارا امریکہ پہ پڑتا ہے. اور پریزیڈنٹ جو ہے ان کو ان کا کہنا بھی ماننا پڑتا ہے اس وجہ سے. اور ایک پریزیڈنٹ جو تھا اس کا اشر آپ نے دیکھ لیا, جان ایف کینیڈی. تو اب یہ ہے کہ یہودیوں نے فرسٹ ٹائم ایسا کیا کہ امریکہ کو بھی لیٹ ڈاؤن کیا ہے. پہلے امریکہ ہر بات اس کی مانتا تھا, اس دفعہ امریکہ واقعی لیٹ ڈاؤن ہوا ہے. دیکھیں نا بالکل سیکلوڈ ہو گیا, نیٹو الگ ہو گئی جناب, ہر کنٹری ان سے الگ ہو گئی, اکیلا چھوڑ دیا. اور یہ بہت بڑا یہ اللہ تعالیٰ نے سبق سکھایا ہے, جو اتنا ظلم و ستم کیا نا شروع سے. اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں نا لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. جی تو یہ دس از دا پروف ناؤ. اور ہماری دعا ہے جو یہ جنرل منیر اپنا فیلڈ مارشل صاحب نے جو کام کیے, بہترین قسم کے کام کیے پاکستان کے لیے. یہ ڈپلومیسی میں پاکستان چھا گیا پوری دنیا میں, کبھی بھی نہیں چھا, اور اس دور میں چھانے کی وجہ سے پاکستان کی بہت اہمیت ہوگی. اب پاکستان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, فائدہ اٹھانا چاہیے. جی میں شکریہ ادا کروں گا, سیکرٹری جنرل ہیں آل پاکستان مسلم لیگ کے سیف الرحمان صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارا پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ اگلے پروگرام میں آپ کو انوائٹ بھی کروں. سیف الرحمان صاحب اور شاہین کی پرواز میں آپ تشریف لائیے گا. جی اقبال بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ امریکہ کی عوام جو ہے وہ تو اس جنگ سے ناخوش ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ عوام تو کسی بھی ملک کی کسی بھی قسم کی لڑائی سے کچھ ہوتی نہیں ہے, اور امریکن عوام جو ہے باقی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ ایک وقت میں جو ہے اس جنگ کے خلاف بہت زوردار آواز بلند کی, جس کا فرق پڑا. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اسے پریشر میں بھی آئے. ایسا نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ ابھی مڈ ٹرم الیکشن ہونے والے ہیں نومبر میں, وہ اس طرف بھی دیکھنا چاہتے ہیں. کل ایک آپ نے ان کی گفتگو سنی ہوگی کہ ابھی کامیابی کے دعوے وہ ابھی سے کرنا شروع ہو گئے, جبکہ ایران, پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ ایران اس وقت پلس پر ہے. ایران جو ہے ایک قدم آگے ہے امریکہ سے, اور بڑی خاموشی سے ایران کی مدد کرنے والوں نے ایران کی مدد بھی کی ہے. بہت ساری کنٹریز میں شامل ہیں. اور یہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ایران جا کر جو ایک تاریخ رقم کی ہے کہ اس دنیا میں سمجھتا ہوں قصوری صاحب سینئر ساتھی ہیں, ہمارے دوست بھی انتہائی سینئر ہیں, کہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کبھی یاد بھی نہیں پڑتا کہ کسی جنگ والے ماحول میں کسی ملک کا آرمی چیف, بہادر ہیں سر ہمارے فیلڈ مارشل الحمدللہ, کسی جنگ والے ماحول میں کسی ملک کا کوئی آرمی چیف جو ہے وہاں آن دا اسپوٹ اس کنٹری میں موجود ہو جو حالت جنگ میں ہو. تو یہ بہت بڑی بات ہے. پاکستان کی 80 سالہ تاریخ میں جو اس وقت سچویشن پاکستان کو ملی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ سچویشن آج سے پہلے کبھی نہیں ملی کہ ہم ہر محاذ پر کامیابی حاصل کریں. ہم نے اپنے سے زیادہ طاقتور ملک سے کامیابی حاصل کی. ہم نے اس وقت جو صورتحال ہندوستان میں, اگر آپ ان کے ٹی وی چینلز اٹھا کے دیکھیں نا, تو وہ بات صرف یہی کر رہے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں سے سیلف سیٹسفیکشن میں لگے ہوئے ہیں.
गोदी मुदिया जो है सेल्फ सेटिस्फेक्शन में लगा हुआ है और अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहा है, और ये समझते हैं इस बात को, और जो न्यूट्रल तज्जिया कर रहे हैं वो इनको रुस्वा भी कर रहे हैं और जलील भी हो रहे हैं ये, लेकिन बावजूद इसके कि वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। देखें, मेरी मालूमात के मुताबिक जो थोड़ी बहुत मेरे इल्म में है, एक बार ऐसा भी हुआ कि जो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मंसूबा जो हमने किया था वो ताखीर का शिकार हुआ, बड़ा लंबा टाइम हुआ उसमें। तो शहीद आयतुल्लाह खामेनी साहब उस वक्त रहबर आला सुप्रीम कमांडर भी थे, जो उनके रुफ़का ने उनसे कहा कि हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई इंटरनेशनल लॉ में जाकर इन पे जो डैमेजेस क्लेम करने चाहिए। तो जो बड़े लीडर होते हैं, जो दीवार के पीछे देखने की सलाहियत रखते हैं, जो विजनरी होते हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे ब्रदर मुल्क है, हम कतई तौर पे इस तरफ जाने की कोशिश नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ हालात ऐसे होंगे, कुछ सिचुएशन ऐसी होगी, कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं, और ऐसा हमारे साथ भी हुआ। तो उन्होंने कतई इस तरफ जाने की कोशिश नहीं की ईरान ने, और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि चार बहार बंदरगाह के हवाले से जब हिंदुस्तान की उनकी तिजारत बहुत तेज़ी से जारी थी, तो चाबहार की तरफ से हमारे यहाँ भी इंडियन एजेंट बलूचिस्तान के ज़रिए हमारे मुल्क में आए भी, गिरफ्तार भी हुए। कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे पास भी आई, लेकिन हमने भी ईरान के साथ उस तरह का एहतजाज नहीं किया, क्योंकि हम समझते थे कि ईरान भी इस वक्त यकीनन जिस तरह की सूरत हाल उनके साथ, माशी सूरत हाल उनके साथ थी, वो हिंदुस्तान को अपना तेल बेच रहे थे, उनके साथ तिजारत कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरी थी। तो हमने भी समझा, ईरान ने भी समझा इस बात को, और आज हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं कि ईरान हमें समझ रहा है और हम ईरान को समझ रहे हैं। हर हम एक दूसरे की बात को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है, हिंदुस्तान की जगहसाई हो रही है, ट्रंप की जगहसाई हो रही है, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा सुरखरू होकर निकलेगी इंशाअल्लाह। गुलशन अली साहब, आप मौजूद हैं और हैदराबाद की बात ना हो तो नाइंसाफ़ी होगी हैदराबाद की आवाम के साथ। सर, लतीफ़ाबाद आपका जाना होता है अक्सर? जी, लतीफ़ाबाद की सड़कों के क्या हाल है? ये साबिक मुशीर भी हैं हमारे सीएम साहब के, इकबाल खान साहब, तो कहें ना दिल की बात शाहीन की परवाज़ से, इनसे कोई शिकायत हो तो सर कीजिए ना। नहीं, हैदराबाद में मैं ये समझता हूँ कि काम तो अब चल रहा है, डेवलपमेंट का काम तो अभी हो रहा है, पहले की निस्बत अभी काम का सिलसिला है। तो लेकिन हकीकत में मतलब ये कि जिन जगहों पर अभी, लेकिन जैसे अब ऑटोबान रोड, इसकी एक बड़ी अच्छी पोजीशन बन गई है, तो काम सर जो ऑटोबान रोड है उसकी तो मैं भी तारीफ करता हूँ, सब करते हैं, लेकिन पीएस का एक कब्रिस्तान है जो आपने भी वीडियो देखी है और कमर साहब ने भी देखी। जी, सॉरी आपकी बात कर लूँ मैं, इजाज़त दें। देखें, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती जी है, हाँ बिल्कुल, देर सवेर होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि नियतों पे शक नहीं करना चाहिए। हैदराबाद में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए हैं, हैदराबाद काफ़ी हद तक डेवलप हुआ है और बहुत ठीक है, थोड़ा टाइम लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ पर गुंजाइश है उसकी निशानदेही आप भी कर सकते हैं, मेरे भाई भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, और हमें करनी भी चाहिए। बेहतरी की जरूरत, मेरे प्यारे भाई, आपको आना है हैदराबाद का, एक चक्कर लतीफ़ाबाद का लगाना है, और वो रोड देखने जो सड़कें टूटी हुई हैं, वहाँ काम की जरूरत है, लोग परेशान। मतलब आपने इस बात की निशानदेही की है, यकीन तौर पे मुझे भी मेयर साहब ने ना, हमारे काशिशोर साहब ने खुद विजिट कराया था कि हमारे टंडू यूसुफ कब्रिस्तान वगैरह में या हमारे 8 नंबर वाले कब्रिस्तान की साइटों पर उन्होंने काम कराया है, लेकिन जो काम वहाँ रह गया है पौने 10 के साइट के ऊपर, वो काम भी होना चाहिए। और यकीनी तौर पे मेरी अब मुलाकात होगी तो मैं ज़रूर उनको इस तरफ निशानदेही करूंगा और उनसे कि भाई ये काम भी। सर, ये मुल्क हमारा है, शहर हमारे हैं, गलियां हमारी हैं, हम भी भाई की तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। मेरा मैसेज ये इंशाल्लाह, भाई अगर आप करते हैं तो ये यकीनन ये काम हो जाए, क्योंकि वहाँ हमारे हैदराबाद डिवीजन के प्रेसिडेंट हैं आजिज डामरा साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, काशिफ सोरो साहब से भी करूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर करेगा। मेरे पड़ोसी भी हैं आजिज डामरा साहब, मुझे आज उम्मीद है कि आपके कहने से हो जाएगा काम। नहीं, इंशाल्लाह राब्ते में रहते हैं, हो सकता नहीं, हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, मैं चाहता हूँ कसूरी साहब, मेरे पाकिस्तानियों के लिए एक मैसेज, आपकी तरफ से एक मैसेज मेरे पाकिस्तानियों के लिए, कोई मैसेज देना चाहें मेरे पाकिस्तानियों? मैं कराची वालों को मैसेज देना चाहूँगा जी, और वो ये है कि ये जो जंग हुई है ईरान और अमेरिका और इजराइल की, इसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर, यहाँ जो फॉरेन कैपिटल था वो यहाँ से उड़ गया है। सी फॉरेन कैपिटल जो होता है एक ऐसी चिड़िया का नाम है कि एक दफ़ा घोंसले से निकल जाए दोबारा उस घोंसले में नहीं आती। Karachi has got all those potential to become the hatchery of the international capital. अगर हम कराची में अमन ले आएँ, कराची की सड़कों को ऑर्गेनाइज करें, कराची के रेस्टोरेंट्स, ये जो इंटरनेशनल सिटी की रिक्वायरमेंट होती हैं,
तो मैं समझता हूँ कि कराची में अगले 2-3 साल में कराची का बहुत बड़ा फ्यूचर हो सकता है. दैट कैन बी ए सेंटर. और कराची जो है ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंजन है. अगर इंजन ख़राब हो जाए डब्बे तो वैसे ही साखत हो जाते. तो कराची का पुरअमन होना बहुत ही ज़रूरी है. और उसकी ज़रूरत ये है कि डायलॉग नहीं, उसकी जो बदकिस्मती है डायलॉग जो है इट्स ए स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. सी, और जब डायलॉग फेल हो जाए तो वॉर होती हैं, और वॉर का भी इख्तिताम डायलॉग पर. देखा डायलॉग ही हो रहा है. डायलॉग सही तो देयरफॉर अगर बैनुल अक़वामी सी फोर्सेस जो डैगर ड्रॉन होती है डायलॉग से, दे क्लोज डाउन देयर बातचीत से मसला हल हो रहा है, तो यकीनन सारी सियासी पार्टियां भी जी. तो हमारा भाई हम एक लोग हैं, एक कौम है, एक दूसरे की रिश्तेदारियां हैं, ताल्लुक है. वाई कांट वी लिव टुगेदर. बाकी डेमोक्रेसी है, हर की बारी आ जाती है. आज अलफ की बारी है, कल बे की है, जीम की है, और हर एक जो अलफ बे जीम दाल है अपनी अपनी दानिश के मुताबिक इस मुल्क के लिए एक ज़ायचा, एक सी खाका रखता है. एंड ही शुड बी अलाउड कि उस खाके को ज़मीन पर ला के फिक्स करे, ताकि पाकिस्तान एक मजबूत, गैर मकरूज, नाकाबिल तस्कीर पाकिस्तान बन सके. फौजी तो सियासी तौर पर मजबूत, माशी तौर पर गैर मकरूज, और फौजी तौर पर अपना एक नाकाबिल तस्कीर पाकिस्तान, और एक ऐसा पाकिस्तान जो कि दुनियाए इस्लाम के लिए तो किला और हिसार बन जाए, और हिंदुस्तान और कश्मीर के लोगों के लिए ढाल बन जाए. ये है पाकिस्तान का तस्वुर. बहुत शुक्रिया. मैं देख भी रहा था कि आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि कौम बनने की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम एक कौम की तरह खड़ी होगी. हम कौम नहीं है, कायद-ए-आज़म मुल्क तो बना गया, कौम नहीं बना सकता. अगर 4-5 साल उनको ज़िंदगी मिल जाते शायद कौम भी बन जाती, लेकिन अभी हम कौम नहीं है. जी करण साहब 30 सेकंड में मेरे पाकिस्तान के लिए मैसेज. अल्लाह ताला ये है जी, अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है इस जंग को मद्देनज़र रखते हुए. और जिस तरह रसूली साहब ने फरमाया कि कराची के जो हालात हैं, और कराची ज़ाहिरी बात है फाइनेंशियल हब है, सारी तो जनरेशन फाइनेंस की कराची से. अगर हम कराची को अच्छा नहीं करेंगे तो फिर कौन सा शहर. यही तो रोशनी है वो शहर था एक ज़माने में जहाँ पे रोडें भी धुलती थी. हमने पुरानी इसकी वीडियोस देखी हैं, 64, 63 इधर रोडें धुलती थी इतनी. और पेरिस, वो कहते हैं पेरिस से अच्छी जगह है ये, और अब जो है उसकी हालत आप खुद देख लें. तो अभी ये है कि इस जंग से हम लोगों को ये सबक सीखना चाहिए कि जिस तरह ईरान की अपोजिशन भी जो लोग थे वो भी इस जंग की वजह से 1-to-1 हो गए. 1-to-1 हो गए. जी सर. तो ये सबक हमारी कौम को सीख लेना चाहिए. आई थिंक इट इज़ हार्ड टाइम. हम सब मिल जाएं. जी इकबाल भाई 10 सेकंड में जल्दी से मेरे पाकिस्तान के लिए. 10 सेकंड में तो ऐसा ही मैं समझता हूँ कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें. कौम हम तभी बनेंगे जब आप मेरी और मैं आपकी इज्जत करूँ, और रिस्पेक्ट बड़ी ज़रूरी है. चाहे छोटा हो बड़ा हो, छोटे से प्यार करें, इज्जत करें. पाकिस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा. जिंदाबाद. जी गुलशन साहब जल्दी से. मैं हमें यकीनी तौर पे जो अल्लाह ने इस टाइम इज़्ज़त दी है, हमको इस इज़्ज़त को दुबाला करने के लिए मुत्तहद होना चाहिए, और तमाम सियासतदानों को, पूरी कौम को मिलकर इस मुल्क की और ख़ास तौर पर कराची की हमें खिदमत अंजाम देनी चाहिए. और जो कराची के साथ मसाइल हैं, ये शहर पूरी मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार है, इसको हमें पूरी तौर पर डेवलप करना चाहिए ताकि लोगों को इसका ख्याल हो. बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया. जी 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 जल्दी से. ये जंग में अगर इसका मुआहदा हो जाता है और कामयाब इंशाल्लाह हो जाती है, तो पाकिस्तान को एक चीज़ तो ज़रूर करनी चाहिए, अपना कर्जा मुका देना चाहिए इस बार. जी जी इकबाल साहब बहुत शुक्रिया. गुलशन साहब आपका बहुत शुक्रिया. कसूरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए. करण मोहम्मद सैयद साहब आपका बहुत शुक्रिया. जी नाजरीन, आपने देखा आज का प्रोग्राम, और इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तक कोई नए टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे. ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान अवाम जिंदाबाद.